اور جلد پاکستان کی طرف سے جو ہے نا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، مجھے اتنی باتیں تو بتانی نہیں آتی۔ ان بھائی صاحب نے نا چھوٹے سطح پہ شادی کی تھی، پہلی بیوی یہ ہے، دوسری بیوی جو ہے نا وہ ان کی 11 سال بعد نا 11 سال کے بعد ان کی رضامندی سے ان کو دوسری بیوی سے عشق ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری بیوی مطلب دوسری لڑکی ہے اور وہ عشق میں جو ہے نا وہ انہوں نے شادی کر لی کورٹ میرج، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک بچی کی ماں جب بن گئی ہے تو 2 سال کی بچی کو لے کے گھر سے چلی گئی ہے۔ 4 ماہ ہو گئے ان کو دیے ہوئے اور 4 ماہ میں کوئی پولیس کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی۔ ڈی ایس پی صاحب کو بھی پیش ہوئے ہیں اور ایس پی صاحب کے پاس بھی پیش ہوئے ہیں، کام چل رہا ہے لیکن سلو سلو چل رہا ہے۔ آگے کی بات آپ بتائیں تھوڑی سی۔ ڈی آئی جی پاس بھی گئے ہیں، جی پنجاب کو کوئی پیش ہوئے ہیں، جی جی آگے افسر گئے ان کو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی کارا جو بھیا آپ یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا اب کیمرے کے بغیر کے بعد میں گیا ہوں تو میں نے نامعلوم افراد کے 3 لوگوں کا نام ڈلوایا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب میں سارے پنڈ کا نام ڈال دوں۔ ایس پی کے سامنے سے تو گئے نا، میں نال سی تے کہہ رہا تو کال لے کے میری دوسری بیوی ہے گیا پہلی پہلی بیوی ہاں کہنا تینوں بڑی پئی ایک دوسرے نوں لبن دی، کہنا تو کون ہوندی ہے لبن والی؟ میں کہ نال ساڈی بچی ہے، کہنا چلو کمرے سے باہر چلے، کمرے سے باہر کر دتا انہوں نے۔ اچھا کہنا پھر وہ جڑا ساڈا تفتیشی تو کہنا انہاں نوں پہلے پکڑ کے اندر کر دو، انہاں نے انہاں دی پہلے تفتیش کر تو اس کے بعد ویکھو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ فرقان صاحب آپ کے پاس یہ میٹر میں لے کے آئی ہوں، آپ ذرا تھوڑی سی بتائیں کہ کیا کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کی ذرا فریاد ساری آپ نے کیمرہ سنی ہے تو بتائیں کیا معاملات ہیں، یہ کس طرح حل ہو سکتا؟ مجھے ان کا معاملہ سمجھ آ گیا۔ جی ان کا سب سے بڑا قصور ان دونوں کا، جی وہ پوچھے کیسے؟ کیسے؟ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا سب سے بڑا یہی قصور ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی افسر ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ اصولاً ہے ایک اغوا کا پرچہ ہوا ہے، ابھی تو تازہ لاہور میں وہ ڈی ایس پی عثمان گجر کی جی جی بیٹی اور بیوی کا کیس چل رہا ہے، اس کو بڑی مشکل سے پولیس نے سارٹ آؤٹ کیا ہے۔ ان کا یہ قصور ہے، یہ کمزور ہے، کیا ان کا لیگل رائٹ نہیں ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن صاحب کے ساتھ، اس کا فرسٹ بورڈ میں ان کی تفتیش چینج کر دیں، یہ نہیں مطمئن، جی جی ٹھیک ہے، اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہے تو ان کی انویسٹیگیشن چینج کر دی جائے، صحیح، ٹھیک ہے، پورے سرکل سے باہر کر دی جائے، اپنے دفتر میں انویسٹیگیٹ کرا لیں۔ اگر یہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں جس کا نام دیتے ہیں جو گناہ گار نہیں ہے اس کو شامل تفتیش کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں، یہ تو ان کا رائٹ ہے، لیکن ان کا قصور بہت بڑا ہے نا، یہ ہیں کمزور لوگ، یہ ہیں غریب لوگ، ان کا یہ قصور ہے، اور اس کی سزا ہر غریب کو ملتی ہے اس معاشرے میں نا۔ آپ دیکھیں نا، چلان بھی غریب آدمی کا ہوتا ہے، رکشے والے کا ہوتا ہے، چنگچی والے کا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والے کا ہوتا ہے، تو ان کا یہی قصور ہے۔ میں نے ان کا قصور پکڑ لیا، تو باقی میں خود ریکویسٹ کروں گا، اور یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے کہ بیوی بھی ساتھ اپنے شوہر کی وائف کو ڈھونڈنے میں مدد کر رہی ہے، جی تو یہ ایک بڑی اچھی پریسیڈنٹ ہے، یہ اسلامی معاشرے کے مطابق تو اچھی چیز ہے۔ یہ پروگرام تو میں اپنے گھر بھی دکھاؤں گا کہ شاید اثر کر جائے کہ یہ چیز، یہ اسلامی معاشرہ ہے، بیویاں دو نا، کون سا جرم ہے؟ وہ اس کو اس لیے اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ بچی ابھی بتا رہی تھی کہ مجھے ایس پی صاحب نے باہر نکال دیا، ایس پی صاحب نے نکالا تھا، ہاں ایس پی صاحب نے باہر نکال دیا کہ تم کون ہوتی ہو۔ اصل بیسیکلی ہمارا اس میں افسران کا بھی قصور نہیں ہے، ہم لوگ نا ہندو معاشرے سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں، جب اب وہاں پہ ہمارے اندر ساری رسومات ہندوؤں والی ہیں۔ میں ایک دفعہ شاید آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ میرا ایک دوست تھا عربی، تو پاکستان میں کوئی ٹریننگ وغیرہ جہاز جوز کی ایئر فورس کی کرنے آیا تھا، تو اس سے میری بات ہوئی تو اس کے ساتھ 4 بیویاں تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان میں سے ہماری بھابھی کون سی ہے؟ کہتا ہے 4۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے، ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں۔ تو اس کی وائف نے مجھ سے پوچھا کہ بردر ویئر یو فرام، وہ اسپوکن انگلش تھی، وہ تھی افغان، تو باقی ساری تو عربی بولتی تھی۔ تو میں نے کہا جی آئی ایم فرام پاکستان۔ کہتی او آئی کین انڈرسٹینڈ یور پرابلم۔ میں کیا سی ساری زندگی تو نہیں سمجھ سکے تھے تم 5 منٹ میں؟ کہتی آپ لوگ ہندو معاشرے سے لیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے ملک میں نا 2 شادیاں 3 شادیاں اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال بھی ہے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، یہ جو بچی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس کی دوسری بیوی کو تلاش کر رہی ہے، لیکن ریاست کو خدا نہ خواستہ کل کو ان کی بھی اللہ نہ کرے کہ وہ عثمان گجر کی بیوی کی طرح کو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، پھر جو پولیس نے ایکٹیو ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ پولیس ابھی ایکٹیو ہو،
इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आईओ हूं ना, और मेरे दिल में दर्द दिल हो तो एक दिन का काम है इसकी फैमिली को ट्रेस करना। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका कसूर बहुत बड़ा है, माड़ा आदमी है तो उन्हें पता ना है पैसे दे सकता है ना कुछ और है, वो मिट्टी पाओ। ये जो मिट्टी पाओ वाला तरीकेकार है ना, इसने हमारे निजाम को बर्बाद कर दिया। जहाँ पे डिफरेंसेस हैं कि बड़े आदमी का काम होगा तो उड़ के होगा, इसी तरह का एटीट्यूड वो जो डीएसपी की सिस्टर इन लॉ है तहमीना, उनके साथ था पुलिस का, बल्कि इससे भी बुरा। अच्छा, उनकी तो एफआईआर ही नहीं ना दी, इनकी एफआईआर दे के दी ना दी एक बराबर है। ये धक्के खा रहा है, खाई जा रहा है, और इसको खाने पड़ेंगे क्योंकि इसका स्टेटस उनके लेवल का नहीं है, अफसरान उनके मेयार का नहीं है। सर मुझे प्रधान भी ये तो बात गलत हुई कि जिसके पास रुपया सबका नहीं है, ये तो फिर गलत है ना। मैं यही तो कहता हूँ, मैं यही तो चीखे मारता हूँ। तो ये इस्लामी मुल्क है, खुदा के वास्ते सारे लोग बराबर हैं, तरस खाएं इन लोगों पे, रहम फरमाएं इनके ऊपर। तो मैं अभी ये प्रोग्राम डीआईजी साहब को भी भेजूंगा, एसएसपी साहब को भी भेजूंगा, आईजी साहब भी देखेंगे हमारा प्रोग्राम। तो फिर शायद अंदाजे बयां गरचे मेरा कुछ खास नहीं है, शायद के तेरे दिल पे असर कर जाए मेरी बात। मैं कोशिश तो करूंगा कि ये मेरे पास आए हैं। देखे ना, इस्लाम के 3 दर्जे हैं, हाथ से मदद करें या हाथ से जुल्म को रोकें। अगर नहीं हाथ से आपके पास ताकत तो जुबान से रोके, नहीं तो दिल से रोके। हमारे पास जुबान से रोकने की ताकत है, इनकी मदद करने की ताकत है। हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इनकी मदद करें। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।